آئیے بابا جی اشفاق احمد مرحوم کی باتیں زاویہ پروگرام میں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ان دنوں میرا پوتا وہ بڑا ہو گیا تو وہ عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگا، ظاہر ہے ان کو بڑا حق پہنچتا سوال کرنے کا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو بہت کمزور ہے تو تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو۔ وہ انگریزی اسکول کے بچے ہیں آج کل، ان کو اتنی اردو تو آتی نہیں۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگا تو پھر اردو کے دوران کچھ اور طرح کے سوال بھی کرتا ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا یہ حمد و رفت جو ہے وہ تو نیا نیا لفظ پڑا، تو حمد و رفت میں عام طور پر کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو ایسی کماتی بات تھی کہ اب میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اس کو۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے نفسیات کی جس میں آدمی کو پرکھنے کے ایک اچھے سے اور آسان سے طریقے ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آدمی کو پرکھنے کی تمہیں کیا ضرورت؟ جس نے کہا پتہ چلے کہ مد مقابل کیسا ہے، کس طرز کا ہے، جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں اس کو کس ٹچ سٹون پر، کس کسوٹی پر، کس لٹمس پیپر کے ساتھ چیک کروں۔ تو میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو تو ظاہر ہے نفسیات کے علم میں بہت ساری ایسی کتابیں، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ پیپل، ہاؤ ٹو چیک ہیومن بینگس، بے شمار ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اتنی ٹھیک نہیں جتنی عام طور پہ سمجھی جاتی۔ ہماری استاد تو ہماری تائی تھی، وہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیکن آپ میں سے شاید بہت سے لوگ نئے ہوں تو ان کو پتہ نہ ہو۔ وہ ہمارے گاؤں میں اسے ہم تائی کہتے تھے اور سارا گاؤں ہی اسے تائی کہتا تھا، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ تو وہ ہمارے ایک بہت بزرگ تیلی سے جو فوت ہو گئے تھے میری پیدائش سے پہلے، ان کی بیوہ تھی۔ ایک تائی ہماری تیلن تھی، تیل نکالتی تھی اور کچی گھانی کا خالص سرسوں کا تیل بیچتی تھی، سارے گاؤں والے اس سے تیل لیتے تھے۔ بیل چلاتی تھی، بڑی لٹ جو بہت مشکل ہوتی ہے نکالنی، وہ اکیلی اور نکالتی۔ میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر 80 برس کی تھی اور میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے اس کی شخصیت نے متاثر بہت کیا۔ اور پھر وہ اتنی خوش مزاج اور اتنی خوشی عطا کرنے والی، خوش وقتی کا سامان مہیا کرنے والی کہ شام کے وقت گاؤں کے لوگ، بزرگ، ہندو، سکھ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دانش کی بات اس کے یہاں سے ملے گی۔ اور ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس کا گھر کافی ہاؤس تھا جس میں ذہین سمجھدار لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے تائی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تیری زندگی جو گزری ہے جس کا میں تو شاہد نہیں ہوں، کس قسم کی تھی؟ تو اس نے کہا میں 26 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اب میری عمر دیکھ لو، تمہارے سامنے 80 برس کی، میں ایسے ہی رہی، لیکن میں کڑوی بہت تھی اور میں تلخ بہت تھی جب میں بیوہ ہوئی۔ میں خدا پہ بھی تنقید کرتی تھی، حالات پر بھی، وقت پر بھی، لوگوں پر بھی، اور وہ میری فلاحت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا تھا اور میری شخصیت کو وہ سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزو مند تھی۔ لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور بیچارہ گھبرا کر میرے یہاں سے رخصت ہوتا۔ تو میں نے ایک روز یہ فیصلہ کیا، اب اس میں اللہ نے فیصلے کی بڑی صلاحیت دی تھی، اگر مجھے آدمیوں کو سمجھنا ہی ہے، اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر گہرے طور پر اترنا ہے، تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ میں ان پر کرٹیسزم کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا چھوڑ دوں۔ جب آپ کسی شخص پر نکتہ چینی کرنی چھوڑ دیتے ہیں، اس پر تنقید کرنی چھوڑ دیتے، اس میں نقص نکالنے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ اب یہ اس کا بھی فلسفہ تھا اور کچھ بڑوں سے جو اس نے حاصل کیا تھا وہ بھی تھا،
تو میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہونا تو اس سے ضرور ڈسکس کرنا کہ اس کو کیسے کیا جائے. اکیلا میں ہی نہیں، سارے ہی کرتے تھے. تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے. اور ظاہر ہے کہ آدمی، وہ کہتی تھی، خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جھوٹ نہیں چاہیے. تو وہ تائی ایک وحد فرد ایسی تھی جو کہ برے سے برے آدمی میں اور برے سے برے وجود میں اور بری سے خوبی تلاش کر لیتی. تو میرا بھائی جو مجھ سے 2 جماعت آگے تھا وہ بھی بڑا تنگ تھا اس تائی کی اس رویے سے. ایک دن وہ ذہین آدمی تھا. ایک دن اس نے ایک ترکیب سوچی. اس نے کہا یار میں تائی کو پھانستا ہوں، یہ تو بالکل انتر ہونے کے باوجود ہم سے بہت آگے چلی جا رہی ہے. تو میں نے ایک آج کوئز بنایا ہے، یہ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد، لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور مسمسی شور جیسے کہتے ہیں مسکمینے بن کے کھڑے ہو جانا اور اپنا آپ چھوڑ نہیں. میں نے کہا بہت اچھا. کیونکہ یہ ہر چیز کی تعریف کرتی. کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر نہیں آیا. تو زندگی کا مزہ کیا کہ نقص کے بغیر آدمی زندگی بسر کرتا چلا جائے. اس کے پڑوس میں عورتیں آباد ہوں اور ان میں نقص نہ نکالے آدمی. بیویاں تو فوراً کھڑکی کھول کے دیکھتی کہ کس کے گھر میں کون آیا کون گیا، اور فٹافٹ نقص نکالنے کے لیے، خرابی وضاحت سے پیش کرنے کے لیے ان کو جگہ چاہیے. خیر جی ہم گئے تو میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ اس سے کہا اور خوش تھا کہ اب تائی پھنس جائے گی. کہنے لگا تائی یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی وہ تو ابلیس. اور کہنے لگا ہاں. ہائے ہائے کہنے لگی صدقے جمع بڑا ہی محنتی ہے، جس کام کا تہیا کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں، پورا کر کے دم لیتا ہے. تو کہنے لگی کیا کہنے اس کے، وہ تو جو ہماری طرح سے نہیں ہے کہ آدھا دل ادھر آدھا دل، اس نے جو نیم کلا لیا، جو پکا دل میں ڈال لیا وہ پورا کر کے چھوڑتا. میں بھائی سے کہا کہ آ جاؤ، یہاں ہماری دال نہیں گلے گی. یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا وقت گزر گیا، اب تائی اس دھیان میں نہیں موجود، لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے اور اپنے رشتے سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب تک آپ دوسرے مرر کو نہیں بنائیں گے شکل آپ کی نظر اپنی ذات کو نہیں آئے گی. اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. ایک ہماری ہوتی تھی بڑی آپا صفیہ، وہ آیا کرتی تھی ملنے ہم سے. تو میری آپا تھی بڑی، ان کی سہیلی تھی. تو ساتھ والے گھر کی عورت نے کپڑے دھو کے، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتے تھے، لکڑی کا ایک تاپا تھا، دیسی صابن لگا کے تو نچوڑ کے اس نے تار کے رسی کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے. تو آپا صفیہ نے کہا کہ ایسے آؤ کپڑے دیکھو کتنے گندے، دھوئے بھی ہیں اور ان کے اوپر ویسے ہی لکیریں پڑی ہوئی ہیں، ویسے ہی گندے ہیں. تو میری آپا بیچاری نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں. کوئی ایسی ان کی تربیت تھی کہ زیادہ چگلی میں داخل نہ ہونا، لیکن وہ چونکہ خرابی پن پوائنٹ کرنے والی تھی تو انہوں نے کی. تو وہاں پر ایک ہماری اور خالہ ہوا کرتی تھی، پان کھاتی تھی بہت. تو وہ آگے سے کہا بیٹی اس کے کپڑے جو گندے نظر آتے ہیں نا تو یہ تمہیں میں صاف کر دیتی ہوں، بہت اچھے لگیں گے. اس نے وہ جو کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے نا، گیلا کپڑا لے کے شیشوں پہ پھیرا، کہنے لگی لو اب دیکھو کپڑے کیسے اچھے ہیں. تو یہ لکیریں تو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اور گرد آلود شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی ہو تو وہ تو گندے ہی نظر آئیں گے. تو جب بھی آدمی یہ ہمارے میں اتفاق سے یہ زیادہ اب ہونے لگا ہے کرٹیسزم، کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے، کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کرٹیسائز ہر بات کو اس کے اوپر احتساب کرو اور اس طرح سے نا زندگی بسر کرو کہ ہر چیز کو تسلیم
करते ही आगे चलो, ये आई है बाहर से चीज और हम चलते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है अपने तौर पर कि अगर, और ये मेरा एक जाती तजुर्बा भी है और खुफिया बात है, मैं आपको बताता हूँ, इसका आगे जिक्र न करना किसी से, और वो ये है कि मैं मेरे अल्सर थे, पेट में तकलीफ रहती थी, तो उसका इलाज किया, बड़ी नामुराद चीज है, और उसका बड़े महंगी महंगी दवाएं मंगवा कर इस्तेमाल की, तो ठीक नहीं हुआ। फिर कोई वो है जो स्कोपी होती है अंदर हल्क में डाल के, बहुत तकलीफ दे, वो भी करवाई मेरे बड़े भाई ने, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने अपने बाबा जी से पूछा, उस वक्त हम डेरे पे जाते थे, साइंस साहब को सलाह, वो इलाज बिल गजा करते थे कि आप टिंडे खाया करें या आप बैंगन खाएं 41 दिन की शर्त होती थी। या आमतौर पर वो कहते थे कि आप खाना खाने के बाद, उनकी एक बहुत बड़ी दुआ आती, ये हमेशा बहुत बड़ी बीमारी के, खाना खाने के बाद रोटी का एक टुकड़ा लेके, छोटा सा लुकमा, बुरकी से कहते हैं उसको, उसका छोटा सा परनाला बना के चीनी उसमें डाल के, तो आखिरी रोटी ये खाया के। हम कहते थे जी क्या, बस इसमें एक गला साफ हो जाता है, और फिर चीनी जिन मुरक्कबात से बनी है, जो जो कुछ उसमें पड़ता है, वो सारा जिस्मानी साख्त के लिए बहुत जरूरी, बार क्या की उनकी। तो मैंने उनसे पूछा कि जी इलाज बिल गजा चूंकि आप जानते हैं, तो मेरा भी इलाज ऐसा करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इलाज बिल गजा तो फिर तुम्हें महंगा पड़ेगा, और वो 41 दिन के लिए करना पड़ता है। तुम ऐसे करो कि तुम तनकीज करना छोड़ दो लोगों को। मैंने कहा जी फिर मेरे पास क्या रह गया, यानी जिंदगी का मजा ही सारा, लुत्फ ही चला गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम छोड़ दो और फिर देखो अगर फायदा हुआ तो। आप यकीन कीजिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था और ये मुझ पे गुजरी हुई है, कि 11वें दिन मेरे अल्सर जो, मैं बिल्कुल अच्छा नेक बीबाराना का काम के रहता था, अगर कुछ मुझे चस्के की जरूरत होती थी तो मैं अखबार में कॉलम पढ़ लेता था, उसमें बड़ी जान निकालते हैं लोगों की, एडिटोरियल में भी, अखबारों में भी वो बने ही इस मकसद के लिए होते हैं, तो वो मेरी हसरत पूरी हो जाती, लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता। 11 दिन के बाद मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मेरा वजूद और मेरा स्टमक जो है वो नॉर्मल हो रहा है, और पूरे 1 महीने की मुद्दत में कोई नामो निशान नहीं डालता, वो जिसके ऊपर बहुत महंगी महंगी दवाएं इस्तेमाल। तो फिर मैं आपको 3 अमराज का तो यकीनन इलाज बताता हूं, कि एक तो क्रिटिसिज्म ना करने से, किसी के नक्स न निकालने से, आम नक्सबीनी ना करने से, एक तो इंसान को अल्सर्स की बीमारी नहीं होती, और अगर हुई हो तो खत्म हो जाती। दूसरा, ब्लड प्रेशर नहीं होता। तीसरे, आधे सर की दर्द, मिग्रेन होती ना, वो भी नहीं होती। ये तो 3 तजुर्बा करके देखें। अगर इसी तरह और चीजों के ऊपर भी अप्लाई करके देखा जाए तो वो भी यकीन जो है बहुत मुफीद और कामयाब साबित होंगे। अब इस मामले में हम पढ़े लिखे लोगों को ये पढ़ाया जाता है हमारी दरसगाहों में, दानिशगाहों में, कि आप क्रिटिसाइज करें लोगों को, क्योंकि जब तक आप किसी का एहतसाब नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको तालीम देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। जब मैं लिखने लिखाने लगा और मैं छोटा सा अदीब बन रहा था, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, तो यहाँ हमारे लाहौर में कॉफी। साथियों, बकिया अगले हिस्से में। बहुत शुक्रिया।